کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ میرے پاس ایک اینجل آیا اللہ کی طرف سے، اور میرے پاس نے 2 آپشن دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چاہیں تو آپ ملکن و رسول اللہ، آپ کنگ بن کے رہیں اور اللہ کے نبی بن کے رہیں، یا آپ چاہیں کہ عبدہ و رسول بن کے رہیں، کہ اللہ کے سلیو بن کے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بن کے رہیں. تو اللہ کے نبی فرمایا فاخترت عبدہ و رسولہ، تو میں نے کیا چوز کیا کہ میں اس کا بندہ اور اس کا میں نبی بن کے رہوں. بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ دنیا کی محبت اور یہ دنیا جب مل جاتی ہے انسان کو تو کتنا زیادہ اس کو کرپشن کا باعث کر دیتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں اگر اس دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کسی، بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی قدر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو، کسی نان مسلم کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پینے دیتے. لیکن کیوں ایسا ہے کہ فرعون کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چیلنج کر رہا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو شدید جس چیز سے نفرت ہے کہ میرے ساتھ کوئی شرک کرے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ملک عطا کیا، پیسے عطا کیے. کیونکہ یاد رکھیں اس بات کو، دنیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن دین اللہ تعالیٰ صرف اس بندے کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں. کبھی بھی ہدایت اور دین کا علم اس بندے کو نہیں ملتا جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. تو دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کا پڑ، مکڑی کا جالے سے بھی زیادہ نہیں ہے. اس لیے فرعون کو بھی دے دی نا اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور باغی کو جو شرک کرا تھا. تو اس دنیا کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور جب اٹھے تو وہ جس بسترے پہ لیٹے تھے اس کا نام تھا حسیر. اور حسیر اس ٹائم پتہ کیا اس کو بولتے تھے؟ ایک ایسا بسترا جو کہ کھجور کے سوکھے پتوں سے بنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ اس کا پرنٹڈ نشان تھے ان کی ہارڈنس اور رفنس کی وجہ سے. تو عمر بن خطاب ہونے لگا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیسر و کسرا جو کہ پرشین امپائر کے بادشاہ، رومن امپائر کے بادشاہ ہیں، یا رسول اللہ وہ بادشاہ ہیں اور وہ سلک میں رہتے ہیں، وہ سلک کے ریشم کے لباسوں میں اور ریشم کے بستروں پہ سوتے ہیں، اور آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ میں آپ کے لیے ایک بستر لا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، میری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک شخص سفر کر رہا تھا، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ درخت کے سائے میں رکا اور پھر چل دیا. تو میں اس دنیا میں بس کچھ دیر کے لیے رکا ہوں اور پھر میں چل دوں گا. دس از ٹرو زہد از، کہ اس دنیا کی ویلیو ہی کوئی نہ ہونا. اللہ کی نے خود فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، اس دنیا میں کس طرح رہو ایز اف یو آر اے اسٹرینجر اور اے ٹریولر. میں جب ہم نادرن ایریاز گئے اپنے برادرز کے ساتھ بائکس پہ، وہاں پسو سے کچھ پہلے ایک برج آتی ہے، اس کا نام ہے حسینی برج، جو کہ نا اس میں کچھ لاگز ہیں کچھ نہیں ہیں، ووڈ لاگز. اس پہ ہم نے کراس کیا جسٹ فار ایڈونچر اینڈ فن، جسٹ ٹو کراس دیٹ برج. کسی نے سوچا نہیں کہ میں یہاں پہ اپنا گھر بنا لیتا ہوں یا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہوں. کیوں؟ بیکاز دیٹ واز فار کراسنگ. ہم جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں، جاتے ہیں، کسی بھی پل کو کراس کرنا ہوتا ہے ہم نے، تو ہم اس لیے نہیں کراس کرتے کہ یار یہاں پہ میں ہمیشہ ہمیشہ کا اپنا گھر بنا لوں، نہیں، بلکہ وہ جسٹ یوز اٹ ٹو کراس. اللہ کی نے کہا کہ اس دنیا کو بھی نا ایسے ہی بنا لو، اس پل کی طرح بنا لو جس طرح تم بس ایک راستے میں چل رہے تھے اور تھوڑا آرام کیا اور پھر چل پڑے. اور صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تم صبح کرو تو پھر رات کا انتظار مت کرنا. ڈونٹ ویٹ فار نائٹ ٹو کم فورتھ، اور تمہیں رات بھی ملے گی. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، کہ جب تم رات کرو تو پھر صبح کا انتظار مت کرو. ایک شخص تھا جس کو لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری مسجد کے امام بن جائیں، آپ ہمیں نماز لیڈ کروائیں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس دفعہ تو نہیں کروں گا، میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو نماز لیڈ کراؤں گا. تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم اس کا علم کہ اگلے جمعے آپ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور انہوں نے اس بندے کو پھر امام نہیں بنایا. بیکاز ایک ایسی بات انسان کر دے، ہاں اس نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اور ایک ایسی بات کر دی جو کہ جس سے وہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ میں اگلے ہفتے زندہ ہوں گا اور میں کر دوں گا. زہد ہم جب زہد کے بارے میں بات کرتے ہیں اور منیملزم کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس ٹاپک بات تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اور بہنیں سمجھتے ہیں کہ ہم امیر لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ ہم امیر جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں، واللہ دس از ناٹ ٹرو. یو آر مسٹیکن اف یو آر تھنکنگ دیٹ وے. دیر آر پور پیپل who are more obsessed with this dunya than the rich people and the wealthy people. ان کو اگر مال جتنی تڑپ اور جتنی خواہش ان کے دلوں میں مال کی ہے، کچھ لوگ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ہم صرف یہ رچ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. غریبوں کو بھی یہی حال ہے.
کہ چاہت اور تڑپ دنیا کو کسی طرح دنیا کما لوں, چاہے جھوٹ بول کے ہاں جھوٹ بول کے, چاہے سود لے کے ہاں سود لے کے, چاہے کسی کا حق مار کے ہاں حق مار کے, بس خواہش کے دنیا سے زیادہ سے زیادہ مل جائے. 3 لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ پوچھا حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے, تو انہوں نے بتائی. تو انہوں نے والعیاذ باللہ اس کو حقیر جانا, کس لحاظ سے کہ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہوئے ہیں, تو ہمارے تو معاف نہیں کیے ہوئے, تو ہم زیادہ عبادت کریں گے. ان میں سے ایک نے کیا کہا, میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا, وداؤٹ فیملی آئی لیو اے لائف, اور میں عبادت میں گزار دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جب انہوں نے سنا تو غصے ہوئے اور کہا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور پھر کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میری سنت میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے فہو رد, وہ رد کر دیا جائے گا. بائی ہیونگ زہد اور منیملزم از ناٹ کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں اور جنگلوں میں اور بیابانوں میں اور چلے جائیں, جو کہ اللہ معاف کرے آج کل کے بہت سارے جیسے کرسچنز نے رہبانیت اختیار کر لی تھی, ہم مسلمانوں بھی کچھ سیکٹس بن چکے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہم تو اپنے نفس پہ ہم نے ظلم کرنا ہے, اپنے نفس کو چلنا ہے. کیسے چلنا ہے؟ سردیوں میں لباس بہت پتلا پہن کے تھوڑا پہن کے, گرمیوں میں بہت گرم لباس پہن کے, اور رضائیوں کے اندر لیٹے رہتے ہیں کہ ہم تو اپنے نفس کو چل رہے ہیں, اور 40-50 دن کچھ نہیں کھاتے اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک نیا دین بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زہد نہیں کہا, اور یہ دین کے بالکل خلاف ہے, یہ دین کے بالکل خلاف ہے. بلکہ ہمارا دین کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ دنیا سے کم رکھو اور آخرت پہ رکھو. زہد is not you don't own anything, rather zuhud is nothing owns you. یہ فرق ہے. It is completely possible that you own a lot of things but nothing owns you. کچھ چیزوں نے آپ کو نہیں جکڑا ہوا. ہم یہ کرتے ہیں, ہمیں نا ہماری چیزوں نے گھیر کے رکھا ہے, ہماری چیزوں کو جکڑ نے ہمیں نا کنٹرول کیا ہوا ہے. میرا سٹیٹس, میرے کپڑے, میرا چلنا, میری سواری, ہم ان کے غلام ہیں, ہم نے غلام ہے. عبد الرحمن بن عوف, اللہ اکبر, ان سے بڑا زاہد کون ہو سکتا ہے؟ ہی واز فیمس among the صحابہ ٹو بی زاہد, اور یہ کتنا مال تھا ان کے پاس ہم امیجن نہیں کر سکتے. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز, اگر ان کے مال کو کنورٹ کیا جائے ڈالرز میں تو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ نمبر, آئی ٹیل اٹ ٹو یو گائز انشاءاللہ ون ڈے. اٹ واز اے لاٹ آف منی ہی لیفٹ بیہائنڈ. کہتے تھے عبد الرحمن بن عوف اتنے بہترین انٹرپرینور ہیں کہ وہ اگر مٹی کو بھی اٹھائیں نا, پتھر کو بھی اٹھائیں تو اس کو سونا بنا دیتے ہیں. He would sell it and he would make gold out of it. اور ملٹیپل دینار اور درہم چھوڑے گئے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کو کلہاڑیوں سے اور آریوں سے ان کے سونے کو کاٹنا پڑا ٹو ڈیوائڈ ہز انہیریٹنس. بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس, لیکن دل میں نہیں تھا, ہاتھوں میں تھا. دل میں اللہ کے دین کی محبت. جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے اور اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے, لیکن جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے, چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو, چاہے وہ دین ہی کیوں نہ ہو, کہ انسان کی نیت خراب کر رہی ہے, وہ چیز ریکمینڈڈ نہیں ہے. ایک حدیث میں کیا آتا ہے, ایک شخص جس کو ایک دن کا کھانا اور وہ سیکیور ہو, چھت کے نیچے ہو, اٹ از ایز اف دا ہول ورلڈ ہیز بین براٹ ٹو ہز فیٹ, جیسے پوری کائنات اس کے قدموں میں بچھا دی گئی ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہمیں دن کا ایک کھانا مل جائے اور ہمیں سیکیورٹی مل جائے اور چھت رہنے کے لیے, تو جیسے پوری دنیا ہمارے قدموں میں بچھا دی گئی ہے. لیکن لوگ کیوں اتنا زیادہ ایکومولیٹ کر رہے ہیں کہ اکٹھا کر لوں, سیونگس کر لوں. ٹھیک ہے, ایک بہترین پلاننگ ٹھیک ہے کہ کچھ بندہ پلاننگ کرتا ہے اپنی, لیکن زیادہ سے زیادہ سمیٹنا. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدم کی اولاد کو, بنی آدم کو اگر سونے کی ایک وادی کو دے دیا جائے, پورے سونے کی وادی مل جائے اسے, ہی وڈ ڈیزائر فار مور. یہ خلق الانسان حلوعا, انسان جو ہے نا بڑا ویسے پیدا جو کیا گیا, کس طرح کا پیدا کیا گیا کہ انسان لالچ پسند کرتا ہے. لیکن وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنی اس لالچ کو اور اس چیز کو مار رہے نا وہ اصل ہے کامیاب انسان.